ابھی جب یہ ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں تو ایسے معصوم بن کر مذاکرات کر رہے ہیں جیسے ان ننوں کو، ننے کاکوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ آئی پی پیز کے نام پر جن لوگوں کو مسلط کیا ہے وہ ہزاروں ارب روپے ہڑپ کر رہے ہیں، وہ ہماری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بجلی کے بم گر رہے ہیں۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری، حافظ نعیم الرحمان کا ملک بھر میں دھرنوں کا اعلان، گورنر ہاؤس کراچی کے باہر بھی دھرنا دیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں دھرنا دینے اور سڑکوں پر بیٹھنے کا شوق نہیں، ملک کے مستقبل کے لیے یہاں آئے ہیں، ہم تقسیم ہوں گے تو دشمن طاقتور ہوں گے۔ مزید کہا طبقہ اشرافیہ نہیں، طبقہ بدماشیہ پاکستان پر مسلط ہے، یہ دھرنا پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کر دے گا۔ جماعت اسلامی کے وفد نے باتیں کی، ہم سہمت ہیں ان باتوں سے، ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے ریلیف کے لیے کام کیا جائے اور دن رات کام ہو رہا ہے، اور ان حالات کو بہتر کرنے میں حکومت جو ہے وہ ہر ممکنہ جو ہے وہ اقدامات وہ اٹھائے گی۔ جو جماعت اسلامی کے وفد سے بات ہوئی اور ان کے جو ڈیمانڈز ہے اور وہ جو چاہتے ہیں وہ ہم سارے چاہتے ہیں، پاکستان کی 24 کروڑ عوام بھی وہ چاہتے ہیں کہ بجلی بھی سستی ہو، پیٹرول بھی سستا ہو۔ دھرنا فوری ختم کرنے کی حکومتی درخواست مسترد، جماعت اسلامی نے 10 مطالبات حکومت کو پیش کر دیے، حکومت کا جماعت اسلامی کے گرفتار کارکنوں کو فوری رہا کرنے کا اعلان، جماعت اسلامی کی مذاکراتی کمیٹی اور حکومتی وفد میں مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ختم، وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ جماعت اسلامی کے وفد کی باتوں سے ہم متفق ہیں، چاہتے ہیں کہ عوام کے ریلیف کے لیے کام کیا جائے اور دن رات کام ہو رہا ہے۔ امیر مقام نے کہا ہماری ٹیکنیکل کمیٹی جماعت اسلامی کے ساتھ گفتگو کرے گی، جماعت اسلامی کے جو مطالبات ہیں وہ ہم سب چاہتے ہیں۔ طارق فضل چودھری بولے جو باتیں جماعت اسلامی نے ہمارے سامنے رکھیں وہ ہمارے وزراء بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلے دور میں جس میں ہمارے ٹیکنیکل لوگ تمام تر چیزیں ان کے سامنے رکھیں گے، بہتری کی امید ہے تاکہ جلد از جلد یہ دھرنا جو ہے یہ یہاں سے ختم ہو جائے۔ اب چین کی آڑ میں حکومت پاکستان اپنے شیئرز پہ یا پاکستان کے جو سرمایہ دار ہیں ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے 25 کروڑ عوام کو بھینٹ چڑھائیں تو انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ دھرنا بھی جاری رہے گا، احتجاج بھی جاری رہے گا، اور پورے ملک کے عوام کے لیے ہمارا جو احتجاج کا پیغام ہے یہ پوری مضبوطی کے ساتھ ان تک منتقل ہوتا رہے۔ حکومت کو اپنا ایجنڈا پیش کر دیا ہے، ہم نے واضح کیا ہے یہ دھرنا عوام کے مسائل کے لیے ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کا پہلا دور اچھے ماحول میں ہوا، مذاکراتی کمیٹی نے آج حافظ نعیم الرحمان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں ناقابل برداشت ہو گئی ہیں۔ 2015 سے میں جانتا ہوں مہنگائی ہے، 2015 سے آج کے ریٹ میں 350% اضافہ ہوا ہے۔ اس بل میں گھریلو صارف کے اوپر 24% ٹیکس لگتا ہے، کمرشل کے اوپر 37% ٹیکس لگتا ہے۔ آپ کو صرف 50 ارب روپے کا نقصان پڑے گا اگلے 4 مہینے صرف گھریلو صارف کے اوپر کوئی ٹیکس نہ لگے۔ سابق وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل کا کے الیکٹرک کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کا اعلان، کراچی میں احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا 2015 سے آج تک بجلی کا ریٹ 350% بڑھ گیا ہے، پیپلز پارٹی نے 300 یونٹ فری دینے کا کہا تھا، حکومت فی یونٹ بجلی مفت نہ دے مگر ریٹ تو صحیح لگائے۔ ہمارے ایم این ایز، ایف پی ایز اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں ان کے اوپر جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کریک ڈاؤن ہیں، ناجائز پرچے ہیں اور گرفتاری ہے اس کو ختم کرے۔ 5 اگست کو ہم 2 ایشوز پہ انشاءاللہ پوری ملک میں بڑے بڑے جلسے اور مظاہرے کریں گے۔ تحریک انصاف کا 5 اگست کو ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان، اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا تھا کہ وہ شہباز شریف اور ان کی بھتیجی کے رویے کی مذمت کرتے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی توہین پر سو موٹو لے۔ 5 اگست کو پورے ملک میں بڑے مظاہرے کیے جائیں گے، بانی پی ٹی آئی کو 5 اگست کو قید میں 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو پیغام دیا تھا کہ موجودہ حکومت ہمیں سامنے آمنے کرنا چاہ رہی ہے، اس کا تمام تر نقصان قوم اور ملک کو ہوگا۔ آج اگلے لاہے عمل پر اجلاس کریں گے۔
کے دن ہم لوگ اپنا اجلاس کریں گے اور پارلیمنٹیرینز اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا لائے عمل ہمارا کیا ہوگا، اور اس پہ ہم پارلیمنٹیرینز دھرنا جو ڈی چوک ہے یہاں پہ بھی اس پہ بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، چاہے وہ ایم این ایز ہو، ایم پی ایز ہو، بہت ساری اور چیزیں وہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اگر بات چیت کے لیے تیار ہیں تو پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی۔ پی پی رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں مسائل لڑائی سے نہیں بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی ضیاء الحق کا ماشاء اللہ کے 90 روز بھول گئے، 3 ماہ کی قومی حکومت نہیں ہوگی پھر قومی حکومت ہی ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو سیاسی جماعتوں پر مشتمل جرگہ بنانے کا مشورہ، بولے مسئلے دلیل اور دلائل کے ساتھ حل ہوتے ہیں، سیاسی اختلافات اپنی جگہ، ہمیں صوبے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ نون لیگ رہنما احسن اقبال کی سیاسی جماعتوں سے مل بیٹھنے کی درمندانہ اپیل، شکرگڑھ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ ملکی چیلنجز ایک جماعت کے نہیں، سیاسی پارٹیاں سیاست اور لانگ مارچ کے بجائے سر جوڑ کر ملکی مسائل کا حل نکالیں۔ مزید کہا پاکستان کو سی پیک فیز 2 کی صورت میں نادر موقع ملا ہے، عجیب اتفاق ہے کہ سی پیک کے ساتھ ہی مخصوص کردار بدامنی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن اور دیگر کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 2 روز کی توسیع، دوران سماعت ڈیوٹی جج مرید عباس نے سوال کیا کہ کیا رؤف حسن کا انڈیا سے ویزا آیا یا ٹکٹ ہی آیا ہے؟ ایف آئی پروسیکیوٹر نے کہا جی رؤف حسن کا بھارت سے سفری ٹکٹ آیا ہے۔ رؤف حسن نے عدالت کو بتایا کہ راہل انگلینڈ میں رہتا ہے اور اس نے گیسٹ اسپیکر کے طور پر مجھے بحرین بلایا تھا۔ ایڈ ہاک ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل آج حلف اٹھائیں گے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دونوں ایڈ ہاک ججز سے حلف لیں گے۔ کی ایک انٹیگریٹی ہے اس کو ہم ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتے ہیں کہ ٹیکسیشن، دا انٹرسٹ ریٹ رجیم اینڈ انرجی ایکویژن، یہ جو کمبینیشن اس وقت ہے یہ ملک کے لیے بہت مشکل کمبینیشن۔ توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے مستقل لاہ عمل کی ضرورت ہے، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں 1 جولائی سے انڈسٹری کو 68 ارب کے ریفنڈ دیے جا چکے ہیں، ہمیں تمام سرمایہ کاری برآمدی صنعتوں میں کرنا ہوگی۔ مزید کہا وہ سیلری کلاس سے آئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں نجی طبقے پر ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالا جائے، احساس ہے کہ مشکل فیصلوں سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں ایم کیو ایم کی جانب سے یوتھ کنونشن کا انعقاد، مرکزی رہنماؤں کے علاوہ کارکنوں کی بڑی تعداد کنونشن میں موجود، خواتین کی بھی شرکت۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں مایوسی کو اسی ایکسپو سینٹر میں دفن کر کے جائیں گے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی بہت آگے جانا ہے، معاشرے میں اتنا جھوٹ ہے، درست لیڈر کی پہچان کرنا مشکل ہے۔ مون سون کے طاقتور سسٹم کی ملک میں دھواں دھار انٹری، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش، لاہور میں بھی بادل برس پڑے، نشیبی علاقے زیر آب، برکی ہریانہ میں لکڑی کی بنی ہوئی چھت گر گئی، شیرخوار بچی جاں بحق، 6 سالہ بچہ زخمی، مری ایبٹ آباد، گلیات، جہلم، گجرخان، روات، کلر سیدہ، اٹک، چکوال، ہری پور سمیت دیگر اضلاع میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، شہر میں سمندری ہوائیں بند، آج سے تیز بارش کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ گجرانوالہ میں آپریشن کے پیسوں سے بجلی کا بل جمع کرانے پر مریضہ دل برداشتہ، نالے میں چھلانگ لگا دی، مکی روڈ پر پیش آنے والے واقعے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی، ریسکیو ٹیم کے مطابق خاتون نالے میں ڈوب کر لاپتہ ہو گئیں۔ خاتون کے بیٹے کا کہنا ہے جولائی کا بل 10,000 روپے آیا جو والدہ کے آپریشن کی رقم سے جمع کروایا۔ زرعی زمین پر جانوروں کے داخل ہونے پر خونی تصادم، گھوٹکی میں مہر برادری کے 2 گروپوں میں گولیاں چل گئیں، فائرنگ سے 2 افراد قتل، خواتین سمیت 4 افراد زخمی۔ غزہ میں اسرائیلی بربریہ، 24 گھنٹوں میں مزید 67 فلسطینی شہید، صہیونی فوج کی دیر البلح میں بمباری، 36 سے زائد فلسطینی جان سے گئے، غزہ میں مزاحمت کاروں کے حملوں میں زخمی صہیونی فوجی دم توڑ گیا۔ اسرائیلی زیر قبضہ گولان کے علاقے میں راکٹ حملے کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کے بادل منڈلانے لگے،
صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا حزب اللہ کو حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، اقوام متحدہ کی فریقین سے تحمل کی اپیل۔ ایران نے خبردار کیا ہے اسرائیل کی کسی بھی نئی فوجی مہم سے خطہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ بھارت ویمن کرکٹ ٹیم کو شکست، سری لنکا ویمن پہلی مرتبہ ایشین چیمپئن بن گئیں۔ فائنل مقابلے میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 165 رن بنائے۔ سری لنکا نے صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ ہدف 19ویں اوور میں پورا کر لیا۔ پیرس اولمپکس میں میڈلز کی دوڑ، آسٹریلیا اور چین 3 گولڈ میڈلز کے ساتھ ٹیبل پر سر فہرست۔ بیلجیم، جرمنی، جاپان، امریکہ، فرانس، قازقستان، ہانگ کانگ اور کوریا نے ایک گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پیرس اولمپکس میں 7 میں سے 2 پاکستانی ایتھلیٹس کا سفر ختم۔ خواتین کے 200 میٹر فری سٹائل سوئمنگ مقابلوں میں پاکستانی تیراک جہاں آرا نبی 30 تیراکوں میں 26ویں نمبر پر، 200 میٹر فری سٹائل کی پہلی ہیٹ میں احمد دورانی 4 تیراکوں میں 4تھے نمبر پر رہے۔ اور آبشاروں، قدرتی چشموں کی وادی بونیر سب کی توجہ کا مرکز۔ درگہ چینا بونیر قدرتی حسن کی وجہ سے سیاحوں کے لیے پرکشش۔ جغزئی کی وادی میں سڑک کنارے چشمہ سب کا دل لبھاتا ہے۔ سیاح اس خوبصورت وادی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔